نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے دین پر چل سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیسے گناہوں سے بچا سکتے ہیں، اور ہماری زندگی کیسے اچھی گزر سکتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آج بات کرنے کا ارادہ ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہی ہے کہ دیکھیں، سب سے بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تم بھی خود بھی سچے بن جاؤ گے، تم خود بھی سچے بن جاؤ گے۔ ہماری ایک انسانی طبیعت کا ایک تقاضا ہے، انسانی طبیعت کے اندر اللہ نے ایک بڑا وہ رکھا ہے، انسان اپنے ماحول سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ آپ کسی اچھے آدمی کو بروں میں ڈال دیجئے اور ان بروں کا روب ہو اس اچھے کے اوپر، روب ہو یعنی ان کی زیادہ چلتی ہو ان بروں کی، تو یہ اچھا بھی برا ہو جائے گا، چاہے یہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، یہ کتنا بھی اچھا ہوگا یہ اچھا بھی برا بن جائے گا۔ اور آپ ایک برے آدمی کو کسی اچھوں میں ڈال دیجئے، ایک برے کو اچھوں میں ڈال دیجئے، آپ دیکھیں گے کہ ان اچھوں کا اثر آنا شروع ہو جائے گا اس برے کے اوپر، اور وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ انسانی ماحول کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے، ہماری انوائرمنٹ ہمارے اوپر بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ ہم جن لوگوں میں رہتے ہیں ان سے ہم سیکھتے ہیں بہت کچھ۔ آپ ایسے لوگوں میں رہنا شروع کر دیجئے جو کہ ہر بات کے اوپر کیا ہے تنقیدی ذہن رکھتے ہوں، ہر بات پہ لڑائی جھگڑا گالیاں نکالتے ہوں، آپ دیکھیں گے اب چند دنوں بعد آپ کے اندر وہ طبیعتوں کے اندر آپ کے اندر وہ تقاضا پیدا ہوگا اور آپ بھی یہ شروع کر دیں گے، کیونکہ وہ اس کو برا نہیں جانتے ہوں گے۔ جب آپ برا نہیں جانتے ہوں گے، آہستہ 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 کرتے کرتے یہ کام شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں کہ جہاں پہ کیا ہے کسی ایک جائز کام ہو لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو اچھا نہ سمجھاتا ہو، تو آپ کے اندر کیا ہوگا، وہ جائز کام کرتے ہوئے بھی کھٹکا پیدا ہوگا کہ بھی ایک جائز کام ہے لیکن یہ ہے کہ یہ وہ نہیں ہے، تو مجھے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ آج سے آپ پیچھے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ جو ویڈیو کی جو معاملات تھے، ڈیجیٹل تصویر کے جو معاملات تھے، اس میں بڑی حد تک جو تھی یہ تھا کہ کافی حد تک لوگ احتیاط کیا کرتے تھے ڈیجیٹل کے اندر، ڈیجیٹل کے معاملات کے اندر، اور اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا اور سارا کچھ۔ لیکن جب وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ ہونا شروع ہوا، ایک کو دیکھا، دوسرے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا، اب آپ دیکھیں گے تو کیا ہوگا، اب ڈیجیٹل تصویر ایسی ایک چیز بن گئی ہے جیسے کہ وہ کوئی اس کا ذہنوں کے اندر سے اس کی برائی ہی نکل گئی، برائی نکل کے بعض فتاوی موجود ہیں کہ جی جس کو باہر دیکھنا جائز ہے اس کو اندر ڈیجیٹل کے اندر بھی جو ہے دیکھنا ہے۔
لیکن نتیجہ یہاں تک نہیں رہا، نتیجہ اب یہاں تک رہا، اب یہ کیا بن گیا ہے، ایک حد تک ایک اس کو ایسے کہ یہ کوئی برائی کی ہے ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ علماء دین کے اندر بھی یہ چیزیں آنے لگ پڑی کہ اگر غیر محرم ہے، کوئی اس کی ویڈیو ہے یا کچھ ہے تو اس کو کوئی برا نہیں سمجھ رہے، وہ کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، ہم تو جو ہے یہ تو ویسے ہی دیکھ رہے ہیں، معلومات کی خاطر دیکھ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ اس کی برائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو معاشرے کا ایک اثر ہوا کرتا ہے، معاشرے کا ایک اثر ہوا کرتا ہے، آپ جس ماحول میں رہتے ہیں آپ کے اوپر اس ماحول کا اثر ہوا کرتا ہے، آپ چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، آپ اچھوں کے اندر چلے جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ اچھے بننا شروع ہو جائیں گے، آپ بروں میں چلے جائیں گے، آپ کے اندر جو اچھائیاں ہوں گی وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کسی اچھے کے سے مشورہ کریں گے وہ آپ کو اچھی بات بتائے گا، اور اگر آپ کسی برے سے مشورہ کریں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ مشورہ بھی دے گا تو وہ برا مشورہ دے گا۔ جو لوگ نشے کے اندر لگتے ہیں یا یہ جو اور کسی اور بیماریوں کے اس میں سے لگ جاتے ہیں، گندے کاموں کے اندر جو ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو تمہیں سکون کی ایک وہ بتاتا ہوں میں کیسے سکون مل سکتا ہے، تمہیں سکون ایسے مل سکتا ہے کہ یہ ٹیکا لگا لو، دیکھو تمہیں بڑا سکون ملے گا۔ نشہ جو ہوتا ہے وہ پھیلتا ہی ایسے ہے کہ نشے کے اندر ایک سے دوسرے کو لگتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے اندر بھی مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ تربیت کے حوالے سے کیا کیا جائے، تو میرا سب سے پہلی چیز یہ وہ ہوتی ہے کہ جناب آپ ان کی تربیت کے لیے جو ہے نا، آپ ان کی تربیت کا خیال کریں، آپ ان کی تربیت کے اندر کیسے کریں گے کہ آپ ان کی کمپنی کا خیال رکھیں، ان کی دوستیوں کا خیال رکھیں کہ بچہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھ رہا ہے۔ کوئی بھی اگر بندہ یہ کہتا تھا کہ جی کیسے بچوں کو ہم نے ایسی جگہ کے اوپر ڈال دیا، اسکولوں کے اندر ڈال دیا ہے، اب کیسے ان کے ایمان کی حفاظت کیسے رکھی جائے، تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ان کو کسی اس جگہ کے اندر کوئی جو بزرگ ہوں ان کے پاس بچے کو کہو کہ آتا جاتا رہے، ان کے پاس آتا جاتا رہے۔ تو جب اس طرح وہ آنا جانا شروع کرے گا تو اس کے اوپر اس کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بندہ بیٹھنا شروع کرتا ہے، اس پہ نیکی کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دے گا، بروں کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ امیروں کے ساتھ بچہ بیٹھنا شروع کرتا ہے تو وہ ان کی عادتیں آنے لگ پڑتی ہیں، مسکینوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں گے تو مسکینوں والے حال جو ہے طبیعتیں اس میں آنے لگ پڑیں گی۔ اس لیے اس زمانے کے اندر جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ زور دینا چاہیے تربیت کے حوالے سے، کسی بھی اس میں ہم اپنی ذات کے لحاظ سے بھی اپنے بچوں کے لحاظ سے بھی ہم سب کو نیک صحبت اختیار کرنی چاہیے، نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرنا چاہیے، کہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مزاج کے اندر فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کا دوست تو بڑا دھیمے مزاج کا ہو، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طبیعت کے اندر کیا ہونے لگ پڑتے ہیں، دھیما پن آنے لگ پڑتا ہے۔ آپ کا دوست تو بہت بھڑکیلے مزاج کا ہو، آپ کے اندر کیا ہو جائے گا، وہ آ جائے گا، مزاج کے اندر سختی آ جائے گی۔ یہ تو اتنی سی بات ہے، جانوروں تک کا بھی اثر ہوتا ہے۔
جانوروں تک کا بھی اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر. اسی لیے پہلے زمانے میں بزرگ کہا کرتے تھے کہ جی گھوڑے کا اثر انسان کے اندر آتا ہے. گھوڑے کے جو گھوڑا رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تکبر پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. اونٹ ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کینہ پایا جاتا ہے. بکری ہے تو بکری کی جو وہ کرتے ہیں تو اس سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ انسان کے اندر ایک تحمل پیدا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے تو انبیاء کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بکریاں چرائی ہیں. بکریاں چرائی ہیں کیوں؟ بکری کو اگر آپ زور سے بھی مارو گے تو اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. ہڈی ٹوٹ جائے گی. نقصان کیا ہے؟ آپ کا اپنا نقصان ہے. اور بکریاں کیا ہوتی ہیں؟ کبھی ایک جگہ بھاگتی ہیں، کبھی دوسری جگہ بھاگتی ہیں. آپ دیکھا ہوگا کہ جو چھوٹے بچے کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں بکریوں کے، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں. اس کو جو ساتھ چرواہا ہوتا ہے اس کو بڑا تحمل میں عجیب کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. اگر وہ زیادہ سختی کرے گا، کچھ وہ کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا. جانوروں تک کا جب اثر ہو سکتا ہے انسان کے اوپر، تو پھر بھائی کیا انسانوں کا اثر نہیں ہوگا؟ انسانوں کا اثر نہیں ہوگا. اس لیے نیک صحبت جہاں پہ ملے اس کو اپنے لیے غنیمت جانیے. آپ کو لوگ ملیں گے، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو بگڑتے دیکھا ہے. اچھے اچھے لوگوں کو، اچھے اچھے لوگوں کو بگڑتے دیکھا ہے. اور برے برے لوگوں کو میں نے اچھا ہوتے دیکھا ہے. ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے جو بزرگوں کے پاس آتے تھے سونے کی چینیں پہنے ہوئے، سونے کی چینیں پہنے ہوئے. مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں ایک دفعہ جو تھا حضرت کے مجلس میں جا رہا تھا جمعے کا بیان سننے کے لیے. تو میں جس بندے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تو میرے جاننے والے تھے تو انہوں نے بٹھا دیا. وہ بندہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس نے سونے کی چینیں پہنی ہوئی تھی، گلے کے اندر سونے کی چینیں پہنی ہوئی تھی، اور وہ جو تھا جا رہا تھا ہاتھ کے اندر بھی اس نے وہ پہنا ہوا، اور شکل سے ہی بڑا مجھے ایسا لگتا تھا کہ جی بس خطرناک قسم کا جو ہے بندہ. اور پھر اس کے حضرت کی مجلس میں جانے کی وہ تھی، گیا. اور پھر اس کو پھر میں نے بعد میں جب دیکھا اس کو کوئی سال ڈیڑھ سال بعد دیکھا اس کو، تو سر پہ جو ہے وہ اس کی پگڑی، سفید داڑھی خوبصورت قسم کی جو ہے، اور ایسا چہرے کے اوپر جو ہے ویسے نور محسوس ہو، ایسا کہ یہ بندہ تو کوئی بہت بڑا جو ہے نا، کوئی بہت بڑے علامہ کوئی ہے. تو اتنا میں صرف ایسے لوگوں کو تبدیل ہوتے بھی دیکھا ہے. اس لیے جب گنہگار سے توبہ کروائی جاتی ہے تو اس کا فوراً سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کا ماحول تبدیل کروا دیجیے. حدیث میں بھی جو موجود ہے نا کہ 99 قتل کیے، تو ایک جو تھا وہ بنی اسرائیل کا ہی وہ شخص سن کے گیا کسی کے پاس، عالم کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے 99 قتل کیے ہیں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو میری توبہ قبول ہوگی؟ انہوں نے کہا کوئی قبول نہیں، کوئی قبول نہیں. تو عابد کوئی تھے جن سے کہا کوئی توبہ، اب تو 99 قتل کرتی، اب کہاں سے توبہ؟ غصہ ہے اس میں 100 قتل کرتی ہے. پھر وہ کسی عالم کے پاس گیا، ان سے کہا کہ جی میں نے ایسا 100 قتل کیے ہیں، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں توبہ قبول ہو سکتی ہے تمہاری، وہ شرط یہ ہے کہ تم بروں کی بستی میں رہتے ہو، تو فلاں بستی ہے، تم اچھوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ، تو پھر تمہاری کیا ہے، اور توبہ کر لو اور اچھوں کی بستی چلے جاؤ. تو اس نے چلنا شروع کیا، تو ابھی چلا تھا تو تھوڑے سے ہی اپنی بستی سے چلا تھا، اچھوں کی بستی دور تھی اور بروں کی بستی قریب تھی. جب جان نکلنے لگی تو وہ رگڑ کے جو ہے نا وہ آگے کی طرف جو تھا، تو اب جو اچھوں کی روحوں کو لے کے جانے والے فرشتے تھے وہ بھی آگے، جو بروں کی روحوں کو لے کے جانے والے تھے وہ بھی آگے. تو اب جی معاملہ یہ ہو کون اس کی وہ کرے گا،
تو بعض نے کہا کہ ہم لے کے جائیں گے کیونکہ ابھی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی اس کی. اس نے کہا کہ نہیں توبہ کر لی تھی, ابھی بچوں کی بستی میں پہنچا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کو ناپ لو, اگر اچھوں کی بستی کے قریب ہے تو جو ہے اچھوں کی جان جو لے کے جاتے ہیں وہ فرشتے جو ہے نا وہ ہوں گے, اور اگر بروں کی بستی قریب ہے اور زمین کو حکم فرما دیا کہ جو اچھوں کی بستی کی طرف کی زمین تھی کہ تو سکڑ جا, اور پیچھے کی زمین کو حکم فرما دیا کہ تو پھیل جا, تو جب دیکھا تو کیا تھا, تھوڑا سا فرق تھا کہ جی اس میں سے تو اچھوں کی بستی کی تو 100 قتل کر کے بھی کیا ہو گئی, بخشش ہو گئی. حدیث میں موجود ہے, صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے یہ. تو 100 قتل کر کے بھی کیا ہو سکتی ہے, بخشش ہو سکتی ہے. لیکن کام کیا تھا کہ جناب اپنی صحبت کو تبدیل کر دو, اپنی صحبت کو تبدیل کر دو. اب صحبت سے کیا مراد ہے؟ ایک تو ہمارے دوست ہوتے ہیں, ہمارے دوست ہوتے ہیں. دوسرا معاملہ کیا ہے, آج کل جو سب سے بڑا جو دوست ہے وہ سب سے بڑا آپ کا جو ہوتا ہے, یہ آپ کا جو ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, یہ ہر بندے کا بہترین دوست ہے. آج کل وہ بہترین دوست ہے, اس کے انسان جو کچھ کرنا چاہے دیکھ سکتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, روک ٹوک نہیں, کچھ نہیں, سب ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. ادھر آپ جا رہے ہیں وہ اس میں سے جو ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہے ہر وقت جو ہے. آپ اگر گمراہ ہونا چاہتے ہیں تو تب بھی کیا ہے, آپ کے پاس بہترین موقع ہے کہ جی آپ ایسے ایسوں کو سن لیں جو کہ کیا ہے گمراہیوں کی حد پہ پہنچے ہوئے ہیں, جو اپنے علاوہ کسی کو درست نہیں مانتے, ان کی بھی آپ کو سب کچھ مل جائے گا. اور اگر آپ جو ہے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اچھے بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر. اگرچہ کیا ہوتا ہے کہ اس موبائل سے زیادہ شر ہی پھیلتا ہے, خیر کم ہی پھیلتی ہے. اس سے شر زیادہ پھیلتا ہے, خیر کم پھیلتی ہے. لیکن پھر بھی انسان کو جو ہے ایک وہ موجود ہے کہ چاہے تو جو ہے وہ اس میں سے دیکھ لیں. اب کتنے لوگ اس وقت میڈیا کے ضرور یوٹیوب سے کتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. ہر بندہ اٹھ کے بیٹھ کے آ کے جو بنے ہوئے ہیں اس وقت, جو اسکالرز بنے ہوئے ہیں, اور وہ لوگوں کو کس طریقے سے گمراہ کر رہے ہیں, اپنے علاوہ دنیا کو کچھ مانتے ہی نہیں ہیں. اور وجہ یہی ہوتی ہے کہ کسی کی صحبت اٹھائی نہیں, کسی کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھا نہیں, اور خود اپنے آپ کو کیا سمجھا, عقل کل سمجھا, عقل کل سمجھا. اس لیے ان کے نزدیک کیا ہے, صحابہ بھی نعوذ باللہ غلط ہو گئے, بالے بزرگ بھی وہ تھے. میں ہی سوچتا ہوں آج کل بڑا اس چیز کے اوپر کہ دیکھو حدیث میں جو آتا ہے نا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا کہ امت کے بعد والے لوگ امت کے پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے. آج کل آپ دیکھ لیں صحابہ کے بارے میں کیسے کیسے لوگ اٹھ کے جو ہے نا وہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں, اور اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہوتی ہے, یہ لوگ جتنے بھی ہوں گے آپ ان میں ایک کامن چیز دیکھ لیں گے. وہ کامن چیز کیا ہے کہ ان لوگوں نے بزرگوں کے کا جو ہے نا ان کے پاس اٹھے بیٹھے نہیں ہوں گے. کامن چیز یہ ہوگی, چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کا اپنے آپ کو جب عقل کل سمجھنا شروع کیا تو کیا ہوا, گمراہیوں کی انتہا پہ پہنچے. بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جن کو آپ بڑا ایک وہ سمجھتے ہوں گے کہ جی یہ تو بڑے, میں خود ایک انڈیا کے ایک عالم تھے, ان کو میں بڑا وہ سمجھتا تھا کہ جی یہ بڑی اس میں سے کرتا ہے, لیکن اگرچہ مجھے ان کی باتیں خطرناک لگتی تھی کیونکہ وہ عقل کل کی طرف جا رہے تھے, عقل کل کی طرف کئی سالوں سے چیزیں چل رہی تھیں ان کی. اب تو خیر وہ کھلا حضرت ابو ہریرہ کے اوپر اور بہت سے لوگوں کے اوپر بات کرنے کا, نعوذ باللہ حضرت ابو ہریرہ سرکاری مولوی تھے اور جو ہے اس قسم کے جو ہے, لیکن وہی والی بات کہ کیا سمجھا, اپنے آپ کو جب عقل کل سمجھا اور بزرگوں کی اس سے ہٹ کے ان کا کہ بس ہمیں سمجھ آتی ہے اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا امت کا علاج کس چیز کے اندر ہے, باقی تو جو آج تک جو کرتے آئے وہ کیا تھے,
ان کو سمجھ نہیں آئی تھی. آج کل بھی آپ کو علماء کے اندر بھی لوگ ملیں گے ایسے جو امت کا علاج کرنے نکلیں گے اور اپنی عقل کو کیا بنائیں گے، عقل کل سمجھتے ہوئے کہ ہمارے پاس کیا ہے، امت کی ساری ہے اس کا علاج موجود ہے. تو آج تک جو اکابر کرتے آئے وہ کہیں گے جی وہ تو اکابر نے تو پتہ نہیں کیا کیا ہے، انہوں نے تو، ان کو تو سمجھ نہیں آئی تھی تو انہوں نے تو اتنی غلطیاں کرتی ہیں. تو پھر وہ جو گمراہیاں ہوتی ہیں نا، پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا انسان کہاں سے کہاں گرتا ہے. جس آدمی نے یہ کام شروع کرتا ہے ادھر صحیح کیا ہو جاتا ہے. آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ آپ سوچیں کہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے آخر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو غیر عالم ہے ان کے ہاتھ پہ جو بیعت کی اور ان سے جو ہے اصلاح لی، آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا. کیا یہ بڑے علماء نہیں تھے؟ یہ تو بہت بڑے بڑے علماء تھے، علم کے اندر کس مقام کے اوپر تھے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا، کس کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے؟ شمس تبریز کے ہاتھ پہ. مولانا رومی کا کیا ایک وہ تھا، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد. مولوی جو تھا مولائے روم نہیں بن سکتا تھا تا غلام شمس تبریز نشد. کہ اگر تم غلام نہ بنتے شمس تبریز کے، جو ہے اقبال نے وہ کیا نا، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد. کوئی بھی لوہا جو ہوتا ہے نا خود بخود کیا نہیں بنتا، تلوار نہیں بن جاتا، خود بخود نہیں بنتا. لوہا ہوتا ہے لیکن تلوار نہیں بنتا. مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد. تو وجہ کیا تھی؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، ان کے سامنے اپنے آپ کو کیا کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، ان کی باتوں کے اوپر عمل کیا جائے، ان کے مشوروں کے اوپر عمل کیا جائے. سب سے آسان گمراہ کرنے کا طریقہ آج کل کیا ہے؟ کسی کو بھی گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دو کہ سب غلط ہیں، سب غلط ہیں. آپ دیکھیں گے باطل کی محنت کیا ہوتی ہے. آپ نوٹ کیجئے گا باطل محنت کیا کرتا ہے. باطل محنت یہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو جن قابل اعتماد لوگ ہیں ان کے اوپر سے کیا کر دیا جائے، لوگوں کا اعتماد اٹھا دو، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑ کے ان کو ایسے پیش کرو کہ بس کیا جو لوگوں کا اعتماد ہٹ جائے گا. اور جب یہ لوگ ہٹ جائیں گے اس طرف سے تو پھر کیا ہوگا، بس پھر تو آسان ہے بالکل، جو ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جیسے آج باقی محنت کرتا ہے کہ علماء سے دور کرو، دینداروں سے لوگوں کو دور کرو، جو بزرگ حضرات ہیں ان سے لوگوں کو دور کرو. جب آپ کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں خود یہ ساری چیزیں سمجھوں گا اور میں آگے جاؤں گا اور مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سمجھ سکتا ہوں سب کچھ، میں عالم بن گیا، میں فلاں بن گیا، میں تو ایسا ہو گیا. یہ تباہی کے وہ ہیں، تباہی شروع ہو جاتی ہے انسان کی. جس انسان نے اپنے آپ کو عقل کل سمجھا ہے، جس انسان نے اپنے آپ کو سمجھانا کہ جی میں کیا ہوں، بس میرے پاس علاج ہے، باقی تو کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میری بات اگر لوگ مان لیں چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ جو تھے آپ دیکھیں گے تو تباہی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ اب آپ دیکھیں گے کہ تصوف کے بہت سخت مخالفین ہو گئے. بہت سے لوگ جو پہلے بیعت تھے کئی بزرگوں سے یا کچھ وہ جو بھی معاملات ہوئے، لیکن کیا ہوا، ایک ذہنوں کے اندر شیطان نے ایک پٹی پڑھائی
کہ جی یہ جو تصوف کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہی کیا ہے، غلط ہے. تصوف جو ہے یہ تو ہے ہی غلط ہے. اس میں تو جو ہے نا یہ تو ہے ہی، یہاں پہ تو کیا ہوں گے، اس میں گمراہیاں پھیلیں گی، یا یہ ساری دنیا کیا ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے. اب ہمیں کسی پہ اعتماد نہیں رہا. بس یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے جب آپ کے ذہن میں یہ آ گیا کہ جی ہمیں کسی پر اعتماد نہیں رہا. اب شیطان کے لیے کیا ہے، اب گمراہ کرنے کا آسان راستہ پیدا ہو چکا ہے کہ وہ جہاں چاہے گا اٹھا کے مارے گا آپ کو. وہ جہاں چاہے گا اٹھا کے مارے گا آپ کو. بندہ اس چیز سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ اکابر کی اعتماد ختم ہوتا ہے، کہتے ہیں جی وہ بھی غلط. پھر ایسا ایسا جو ہے پھر بندہ اماموں کے اوپر جاتا ہے کہ جی ائمہ کیا تھے، چاروں ائمہ کی جی کیا ضرورت تھی، یہ تو ویسے ہی جو ہے. پھر ایسا ایسا صحابہ کے اوپر بات جاتی ہے، اور پھر نعوذ باللہ کرتے کرتے بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ قادیانی ہو جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں، ایتھیسٹ بن جاتے ہیں. تو کام کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ نیچے سے سٹارٹ کر کے آپ دیکھیں گے ہر جتنے بھی وہ ہوں گے ان کی آپ دیکھیں گے، ان کی لائف ہسٹری آپ دیکھیں گے تو مختلف فیزز سے گزرتے ہوئے وہ آگے جا رہے ہوں گے. ایک دن میں بندہ ایتھیسٹ نہیں بنتا، ایک دن میں قادیانی نہیں بنتا. وہ اعتماد آہستہ آہستہ ختم ہونے ہوتے 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 وہ اس جگہ تک جا کے پہنچ رہی ہوتی ہے. میں اسی لیے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جناب آپ کو اگر اعتماد نہیں ہے کسی بھی بزرگ کے اوپر، یا چلو آپ کو اگر کوئی چیزیں ایسی ہوتی تو جو اکابر کی کتابیں ہیں وہ پڑھو، وہ پڑھ لو، آپ ان کو پڑھیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس زمانے کے اندر جو تھے وہ جو بزرگ ختم ہو چکے ہیں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کونوا مع الصادقین، یہ تو کیا قیامت تک کے لیے حکم ہے. اس کا مطلب ہے قیامت تک کیا ہوں گے، صادق لوگ موجود ہوں گے، قیامت تک یہ رہیں گے. ایسا نہیں کہ قیامت سے پہلے ہی جو ہے وہ ختم ہو جائیں، یہ رہیں گے. اب ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں جنید بغدادی ملے گا تو تبھی ہم کیا ہوں گے، ان سے بیعت ہوں گے. بھائی یزید بستامی ملیں گے تبھی ہم بیعت ہوں گے. تو بھائی جنید بغدادی کے جو مرید ہوتے تھے وہ بھی کیا ہوتے تھے، کمال کے ہوتے تھے. وہ زمانہ ایسا تھا تو ادھر کو لوگ بھی تھے. اب جیسے مرید ہیں تو ویسا ہی پھر پیر بھی ویسا ہی ہے. تو زمانہ جو بدل گیا، لیکن کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو باقی رکھنے قیامت تک. تو علماء بھی باقی رہیں گے، اولیاء کرام بھی باقی رہیں گے. ہاں اگرچہ کیا ہوگی پہلے اور آپ کے اس میں فرق ضرور ہوگا، مراتب کا فرق آ جائے گا، لیکن یہ مطلب نہیں کہ بالکل ختم ہو جائے گا معاملے. جیسے آپ اس کی تلاش میں جاؤ، جی میں تو جاؤں گا، میں تو علاج ڈاکٹر سے کرواؤں گا، جو دنیا کا بہترین ڈاکٹر ہوگا میں تو اسی کے پاس علاج کروانے جاؤں گا، تو میں تو ویسے کسی کے پاس جاؤں گا ہی نہیں. تو کوئی بندہ کہے گا خدا کے بندے ڈاکٹر تو ہے نا، کم سے کم تم بیمار پڑے ہوئے ہو تو علاج تو کروا لو، اس سے کچھ فائدہ فاقہ ہو. کہ نہیں میں تو جاؤں گا تو میں بہترین آدمی کے پاس جاؤں گا، ورنہ تو میں جاؤں گا ہی نہیں. یہ آج کل ہم باطن کے بارے میں ہم یہی سوچتے ہیں کہ جب تک ہمیں کیا نہیں ملے گا، بالکل جو ہے. اور بزرگوں کا درجہ اتنا اونچا بڑھاتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ کیا ہوتا ہے، ان کو پہلے آسمان پہ چڑھاتے ہیں، اس کے بعد کیونکہ انسانی تقاضے جو ہوتے ہیں اس میں سے کوئی اگر کمی کوتاہی دیکھی تو وہ پھر زمین سے آسمان سے نیچے زمین پہ مارتے ہیں، اور پھر اس سے زمین سے متنفر ہو جاتے ہیں. ابھی آپ اس وقت دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں کے اندر کیسے کیسے وہ کانسیپٹ ہوئے. اب پچھلے 5-6 سالوں کے اندر جو تصوف کے بارے میں لوگوں کے کیا ذہنیت بنی اور کس قسم کے وہ ہوئے، مجھے تو کیونکہ بہت سے لوگوں نے بتائے. بہت سی خواتین نے پردے چھوڑ دیے، جو ہے لوگ جو تھے دین سے متنفر ہونا شروع ہو گئے، سب برے ہیں، کوئی اچھا نہیں ہے، سب غلط ہیں، ہم کسی کو اب نہیں وہ کرتے.
تو بھائی پہلے ہی سمجھنا تھا کہ جب جانا ہوتا ہے کسی کے پاس تو پہلے ہی سوچ سمجھ کے بندہ جاتا ہے، پہلے ہی کتابیں دیکھتا ہے. ہمارے اکابر نے جس طریقے سے وہ دی ہوئی تھی جو کہ تصوف ہے کیا، اس کو پہلے سمجھنے کی بندہ کوشش کرتا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا کہ ایک دن میں جا کے کسی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے ہوتی بس. ڈاکٹر کے پاس ایسے جاتے ہیں آپ؟ کہیں ہمیں تو پتا نہیں تھا جی، ہم تو وہ تھے. تو ٹھیک ہے، پھر ڈاکٹری کے بارے میں بھی تو عقل جو ہے آپ کی ڈاکٹری کے اندر تو بڑی کام کرتی ہے. باقی تو ہر جگہ کام کرتی ہے کہ کاریگر لینے، کاریگر کو بلانا، کیا کریں، لوگوں سے مشورے کرتے ہیں. وہاں پہ تو آپ کو ہر جگہ کام ہوتا ہے. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی ادھر تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں تو جس کو دیکھا بس اسی کی جو ہے فالو کرنا شروع کر دیا. تو خود بندے کی وہ ہوتی ہے اپنی کو. میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہا، میں نے کہا آپ اپنی غلطی کو دوسروں پہ فٹ نہ کریں، کہ آپ اپنی جو کوتاہی ہے اس کو دوسروں کے اوپر، کہ ہماری کوتاہی نہیں تھی، ہم ایسے لوگوں کے ہاتھے چڑھ گئے جو کہ ٹھیک نہیں تھے. تو قصور تو آپ کا ہے، قصور تو ان کا نہیں ہوگا. اس لیے نیک صحبت کو لازمی اپنے لیے پکڑیے. تو نیک صحبت کو لازمی پکڑیے اپنے لیے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیے. دین کی کتابیں جو ہیں یہ بہترین ذریعہ ہوتے ہیں. نیک صحبت کا ایک جو ہے اس کا ایک کیا ہے، یہ جو دینی کتابیں ہیں اس کے لیے بھی مشورہ کیجیے کون سی کتابیں پڑھیں کون سی کتابیں نہ پڑھیں. ایسے ہی کہ کس کو سنیں کس کو نہ سنیں. آج کل کیونکہ لوگ ہر چیز یوٹیوب کی جو ہے نا وہ ہے، تو بس جو چیز آ رہی ہے ہر ایک کو سن رہے ہیں، ہر ایک کی وہ چل رہی ہے. تو بھائی مشورہ کر کے چلو کہ کس کو سننا چاہیے کس کو نہیں سننا چاہیے. باقی تو ہماری ساری لائف کیا ہوتی ہے، ہم ظاہر کے لیے تو پتہ نہیں ہم کیا کیا مشورے کرتے ہیں کہ جی کس طرح کی ایکسرسائز کیسے کرنی ہے، کیا خوراک کیا لینی ہے، سب چیزیں ہماری وہ چل رہی ہوتی ہیں، مشورے ہو رہے ہوتے ہیں. کیا کہاں پہ پڑھیں، کون سے کالج میں جائیں، کون سی یونیورسٹی میں داخلہ لیں، کیا ڈسپلن کیا لیں. وہاں پہ ہمارے بڑے مشورے ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جو لائف کی ایک ہماری جو باطن کی ایک وہ ہے اس کے اندر ہمارے کوئی مشورے نہیں، اس میں ہم اپنی عقل سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. آپ نیک لوگوں کی باتیں سننا شروع کر دیں، یقین کریں بندے کے اندر اثر آنا شروع ہو جاتا ہے، اثر آنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی کے اندر پتہ چلنے لگ پڑتا ہے. اور طبیعت جو ہوتی ہے آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے. اگر ایک آدمی تھوڑی سی بھی انسان کے اندر اگر سمجھ بوجھ ہو تو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ جو ہے کہاں پہ جو ہے مصنوعی پن ہے اور کہاں پہ جو ہے وہ بالکل نیچرل چیز ہے. تو جہاں مصنوعی پن ہے وہاں سے بھاگیے، اپنے آپ کو بچائیے، کیونکہ جہاں پہ بناوٹ مصنوعی پن ہے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے. دین کیا ہے؟ دین تو سادہ دین جو ہے ان کا دین کا مزاج کیا ہے؟ سادگی کے اندر ہے. سزا جو تو من الایمان، سادگی کیا ہے؟ ایمان میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے سادگی جو ہے. تو
ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے، ملیں گے دنیا کے اندر، ملیں گے، آپ کسی جگہ پہ بھی جائیں گے آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے۔ مجھے کسی ساتھی نے کہا کہ جی میں فلاں جگہ پہلے ایک جگہ بیعت ہوا تو وہ ادھر سے معاملہ گڑبڑ ہو گیا، پھر میں دوسری جگہ گیا ادھر بھی گڑبڑ ہو گیا، پھر تیسری جگہ جو ہے وہ اس میں سے جو تھا وہ ادھر میں نے کیا تو یہ معاملہ ہوا، چوتھی جگہ میں نے ادھر وہ جانا شروع کیا، پھر مجھے کہنے لگا کہ جی فلاں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اب مجھے پتا تھا کہ جن کے بارے میں پوچھ رہا ہے وہ بھی کیا ہیں، ان کی بھی کوئی اچھی وہ نہیں ہے، ریپوٹیشن نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ خود سوچو، خیال کرو آپ سے۔ تو کہنے لگا کہ وہ فلاں جگہ جو ہے ایک ادھر بھی جو ہے میرا ارادہ ہے۔ اب میں سمجھ گیا تھا کہ بھائی یہ بندہ خود ہی کیا نہیں کرنا چاہتا، جو اتنی جگہ ٹھوکریں کھانے کے باوجود جس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ جو ہے وہ خود ہی اس کو وہ نہیں ہے۔ انسان کو خود سمجھنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور پورے اس کے ساتھ مانگتا ہے، طلب جب ہوتی ہے نا، طلب جب صحیح دل سے تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ صحیح لوگوں تک انسان کو پہنچاتے ہیں۔ پھر بات شرط یہ ہے کہ آپ کی طلب صادق ہونی چاہیے، سچی طلب ہونی چاہیے، آپ پہنچیں گے ان لوگوں تک، چاہے وہ دنیا کے دوسرے کونے میں کیوں نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائیں گے اس جگہ تک بھی۔ لیکن اگر طلب ٹھیک نہیں ہے تو پھر کوئی اس میں سے ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی یا آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سارے کیا ہم جس جگہ پہ بھی جائیں، کہیں پر بھی جائیں، اپنے ارد گرد کیا کریں، دیندار لوگوں کو جو ہے نا اپنے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ جڑ کے رہیں، دینداروں کے ساتھ، برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ آپ ان کے ساتھ رہنا شروع کریں گے، آپ دیکھیں گے آپ کے اندر کیا ہونا شروع ہوں گے، بہت سی خامیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے بعض دفعہ احساس سے کمتری بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کے اندر رہتے ہوئے، بھائی وہ تو اس طرح کر رہے ہیں، ہم لوگ تو ایسے نہیں کر رہے، وہ لوگ تو ڈانس بھی کر رہے ہیں جی، فلاں بھی ہو رہا ہے، گانے بھی گا رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، ہم کیا کریں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھتا ہے۔ اور اگر خاندان ایسا ہے سارا کا سارا، ایک بندہ اکیلا چینج ہوتا ہے، کیونکہ مجھ سے یہ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم اکیلے چینج ہوئے، باقی تو خاندان سارا ایسا ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی کتابوں کو جو ہے نا اپنا کیا بناؤ، کتابوں کو اپنا ساتھی بناؤ، پھر کتابوں کو ساتھی بناؤ، دیندار لوگوں کے بیانات سنو، ان کے اندر سے جو ہے نا اس طریقے سے، تاکہ آپ کا کیا ہو، آپ کسی بھی ماحول میں ہوگے تو یہ چیزیں آپ کی حفاظت کریں گی۔ تو باقی یہ جو ہے خامیاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی خامیاں تو ہر انسان کے اندر ہے، تو ان کی خامیوں کو بندہ اگنور کرتا ہے۔ چلو ہمارے اندر تو ہزاروں خامیاں ہوں گی، ہمارے اندر بھی تو ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر خامیاں نہیں ہیں، خامیاں تو ہمارے اندر بھی ہیں، اس لیے جو ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کی، جان مال عزت آبرو کی، سب کی جو ہے وہ ہماری سب کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔